دیکھا بلکہ قلبہ فعل ماضی معروف ہے اور باب تفعیل کا پاور بولتا ہے. میں نے صرف زمین کو نہیں مرکوری کو دیکھا ہے, وینس کو دیکھا ہے, مارس کو دیکھا ہے, جوپیٹر کو دیکھا ہے, سیٹرن کو دیکھا ہے, یورینس کو دیکھا ہے, نیپٹون کو دیکھا ہے, پلوٹو کو دیکھا ہے. جتنے پلینیٹ ہیں سب کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے دیکھا, مگر مصطفیٰ سے زیادہ اسمارٹ نظر نہیں آیا, مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آیا. جبریل علیہ السلام کی ترجمانی دنیا کی عدالت میں کرنے کے لیے خلاق دو عالم نے 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا ایک عظیم الشان عبقری شخصیت کو پیدا کرتا ہے. وہ انسان صرف حافظ نہیں, عالم نہیں, قاری نہیں, مفتی نہیں, محقق نہیں, مفسر نہیں, مجدد نہیں, بلکہ نیوٹن کا بھی باپ ہے, آئنسٹائن کا بھی دادا ہے. تمام سائنٹسٹ جس کے سامنے پرائمری کا اسٹوڈنٹ نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل علیہ السلام کی ترجمانی دنیا کی عدالت میں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, نیوٹن والوں, آئنسٹائن والوں, کیپلر والوں, آکسفورڈ کیمبرج والوں, آئی وٹنس چاہیے حسن مصطفیٰ پہ تو وہ جبریل جو کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. آئی وٹنس موجود ہے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا ڈاٹا. اٹھارہ سو 56 عیسوی میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے, آسٹریلیا, ناٹ آسٹریلیا, آسٹریلیا. اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ پڑھتا ہے, نرسری پڑھتا ہے, ایل کے جی پڑھتا ہے, یو کے جی, فرسٹ, ففتھ, 10th گریجویشن ویانا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے پی ایچ ڈی کرتا ہے. 25 سال پڑھائی کرنے کے بعد دنیا میں ایک تھاٹ دیتا ہے اور وہ تھاٹ یہ ہے, there is 3 personality of every man. ہر شخص کے اندر 3 صفت ہے, آئیڈی, ایگو, سپر ایگو. 3 صفت ہر انسان کے اندر. پان کی دکان میں گیا, پان کھایا, بھیڑ بہت زیادہ لگی تھی, پیسہ دوں یا نہیں, نیت خراب ہو گئی, بھیڑ بہت زیادہ لگی تھی, آئی نہیں آ رہی, اچھی بات نہیں ہے, حرام نہیں کھانا چاہیے, مجھے پیسہ دے دینا چاہیے. اس ٹرننگ پوائنٹ کو ایگو کا واپس لا کے پیسہ دے دیا, سپر ایگو. دیکھتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, پھر ورکنگ کرتا ہے, واچنگ, ڈیسائیڈنگ, واک. 3 اسٹیپ ہے, جو بھی دنیا میں آپ کام کرتے ہیں وہ 3 اسٹیپ سے گزرتا ہی ہے. پہلے دیکھتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, پھر واک کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں. یہ 3 صفت کس نے بتائی؟ کانوینٹ, سینٹ پائر, سینٹ جوسف, لٹل فلاور. 98% جانور کی طرف بھیڑ لگا کے پڑھنے والے ان لوگوں. اے بی سی ڈی نرسری بہترین پڑھائی کر لیا. اور یہاں پر ایک بات میں پورے بھارت میں بول رہا ہوں کہ وہ فیوچر دیکھتے ہیں. میں اسٹارٹنگ کی بات کرتا ہوں. اسٹارٹنگ, جو شخص آپ کے شہر کا کلیکٹر ہے اس کے پاس چلے جائیں. برو, یہ آپ نے جو نرسری میں پستک پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ Hey you, what are you asking? کیا پوچھ رہے ہو؟ میں تو بچہ تھا, مجھے پتا نہیں. Maybe my parents know about it. میری ماں, میرے باپ کو پتا ہوگا. پیرنٹس آف کلیکٹر کے پاس جائے, آپ کا بچہ جو نرسری میں پستک پڑھا تھا کہاں ہے؟ او آئی تھنک میں نے تو اس کو بنگار والے کو دے دیا. بنگار والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا تھا اس پستک کے ساتھ جس کو پڑھ کے کلیکٹر بنا؟ کہا میں نے تو ہوٹل والے کو دے دیا. ہوٹل والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا اس پستک کی مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسا, کچوڑی, پکوڑی ڈال کے میں نے بیچ ڈالا. سموسا کھانے والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے سموسا کھانے کے بعد اس پیپر کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا. ڈسٹ بین کے ساتھ نگر نگم نے کیا سلوک کیا؟
گاڑی آئی ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اٹھا کے اپنی آغوش میں لی اور شہر کی سب سے گندی جگہ جا کے اس کاغذ کو پھینک دی. آپ جا کے وہ کاغذ اٹھائے اور ایف آئی آر کرائے, ٹی آئی کے پاس جائے تھانے میں, کلیکٹر کے خلاف ایف آئی آر نوٹ کرے. اس کاغذ نے اس کو کلیکٹر بنایا, آج نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹی آئی بولے گا get out from this palace, it is not acceptable of her. یہ کرائم ہے ہی نہیں, یہ جرم ہے ہی نہیں. یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ یہ جو 98% جانور کی طرح بھیڑ لگا کے پڑھتے رہتے ہیں اور دین کو پس پشت ڈال دیا ہے. اب ذرا الف با تاسا کی طرف آ جا. جیم ہا خا دال دال غازا سین شین صو قاف طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حال والی حمزہ یا. پڑھنے والے ناظرہ خاں حافظ قاری عالم مفتی محقق مدبر مجدد مفسر مشرح غوث ابدال ماتن. دارالعلوم امین شریعت کے ایک طالب علم کے پاس چلے جائے جو اس وقت پڑھ لکھ کے مفتی ہو چکے ہیں. بھائی صاحب آپ نے جو امین شریعت میں, دارالعلوم امین شریعت میں نرسری میں پرائمری میں جو اماں پارا پڑھا تھا وہ کہاں ہے؟ اماں پارا. یو آر آسکنگ اباؤٹ اماں پارا. جب میں حافظ بنا تو اس اماں پارے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ. کیا کہنے, زندہ باد. اور جب درس نظامی میں گیا اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت تخصص فی الفقہ مفتی بنا تو پتہ چلا اس اماں پارا کے بارے میں علماء نہیں, اولیاء نہیں, اوتاد افراد اغواس نہیں, صحابہ اور انبیاء نہیں, رب کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون. بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مت. اللہ کیا کہنے, کیا نقطہ سنسی. کاغذ سیم ہے, کاغذ بنتا ہے ووڈز سے, کاغذ بنتا ہے گراس سے, کاغذ بنتا ہے ٹریز سے. سیم کمپنی, سیم کاغذ, سیم مشین, سیم فیکٹری, سیم بائے, سیم سیلر, بائے مشتری سیم, سب کچھ سیم, لکیر سیم. اے کاغذ تو نجاست غلیظہ میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تجھ کو پڑھ کے وہ تو کلیکٹر بن چکا ہے. اس نے کہا میری چھاتی پہ جونی جونی یس پاپا لکھا ہوا ہے, اس لیے نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے. اے کاغذ تیری عظمت یہ کہ رب تیرے بارے میں باتیں کرے, رب تیرے بارے میں فتویٰ دے کے بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا. تیری عظمت کیوں بڑھ گئی؟ کہا میری چھاتی پہ وضحا لکھا ہوا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے محسن کو نجاست غلیظہ میں پھینک دے وہ شہر کی پروٹیکٹنگ کیا گھاس کرے گا؟ کیا کہنے. اس لیے حدیث میں آیا عالم ہے تو عالم ہے, عالم نہیں تو عالم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال پڑھائی کیا, 3 صفتیں ہر انسان کے اندر, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. دیکھتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, پھر واکنگ کرتا ہے, پھر کام کرتا ہے. کتنے سال پڑھائی کیا؟ 25 سال. اب آ جائے الف با تا سا کی طرف. 1856 عیسوی کی بات بتائی میں نے. ٹھیک اسی سال 1856 عیسوی میں ایک سائنٹسٹ بھارت میں پیدا ہوتا ہے. 1856 عیسوی یاد رکھیں. کیا کہنے, بھارت میں وہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ سائنٹسٹ اے بی سی ڈی میں نہیں گیا, ٹوئنکل ٹوئنکل بھی نہیں گیا, رین رین گو اوے کی طرف نہیں گیا, کارمین سینٹ پایا سینٹ جوسف کی طرف نہیں گیا, بلکہ اماں پارا اور قرآن شریف کی طرف آیا. کیا کہنے, سبحان اللہ. 2.5 سال کی عمر ہے اس سائنٹسٹ کی. 2.5 سال کی عمر میں سامنے سے طوائف کی جماعت گزر رہی ہے. وہ 2.5 سال کے بچے نے اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں کو چھپا لیا. طوائف کی جماعت ہنسنے لگی, واہ میاں, جس کو کھلے رکھنا تھا اس کو چھپا لیا اور جس کو چھپانا تھا اسے اوپن کر دیا. وہ 2.5 سال کا بچہ 3 قسم لے کے کیسے کرتا ہے؟ 2.5 سال کا بچہ بولتا ہے سن, پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے. واچنگ, جسنگ, ورکنگ. یہ 2.5 سال کی عمر میں 3 قسمیں کرنے والا یہ کانوینٹ والا نہیں, سینٹ پائس والا نہیں, یہ ارسطو کیپلر زرقالی فیثاغورس نہیں, یہ بائیڈن نہیں, یہ دنیا کا کوئی اور سائنٹسٹ نہیں. 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں پیدا ہونے والا سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان کی. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے, بہت عمدہ. ایسا دنیا میں مجدد ایک ہی نہیں ہے. بے شک مجدد جب بھی کوئی بڑا فتنہ ہوتا ہے نا مجدد آتا ہے. بے شک, چونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کلّا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلّما ہلک نبی خلفہ نبی الی آخر. بنی اسرائیل میں ایک نبی کے انتقال کے بعد دوسرے نبی آتے تھے,
سیاست بھی کرتے تھے اور دینی معاملات کی بھی قیادت کرتے تھے. بے شک ابھی دینی معاملات کی قیادت کرنے والے حضور قائد ملت آنے والے ہیں. بے شک اور اس وقت غیر منقسم ہندوستان، بلکہ میں اردو دنیا کی بات کر رہا ہوں، اردو دنیا میں سب سے بڑے امیر المومنین فی الحدیث ممتاز الفقہا حضور محدث قدیر دامہ ظلہ علینا تشریف لانے والے. ان کے بارے میں اتنا یاد رکھیے گا آپ لوگ، میں نے عرس اعلی احمد کشمیری ہانگل کرناٹک میں کہا تھا کہ جو مسائل کو دلائل کے ساتھ میں جانتا ہے، ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال لے، اس کو عالم کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ عالم ہیں. جی تعریف پھر سے سنیں، ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال لے، اس کو عالم کہتے ہیں. اگر ایک سال میں ڈپلوما والا یا آن لائن والا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے تو اس کی ویلو 000 ہے. بے شک حق فرمایا. کیا کہنے، زندہ باد. ذاکر نائک کی طرف جا سکتا ہے، انجینئر مرزا کی طرف جا سکتا ہے، یا طاہر القادری کی طرف جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کی طرف نہیں آ سکتا. بے شک حق. اعلیٰ حضرت والا عالم کی ڈیفینیشن یہی کرے گا، ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اور جو مسائل دلائل کے ساتھ میں جانتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. بے شک. اور ہزاروں فقہا کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دے اور تنہا ممتاز الفقہا کو دوسرے پلے میں. کیا کہنے. اکیلا جو بھاری ہوگا اسے ممتاز الفقہا محدث کبیر کہا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق فرمایا. ہر زمانے میں مجدد. بے شک. پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. لیکن آپ یہ بھی سن لیں، عمر بن عبدالعزیز بن مروان، باپ کا نام ہے عبدالعزیز اور دادا کا نام ہے مروان. اتنا بڑا مردود ہے دادا کہ قتل حسین کا پوری دنیا میں سب سے پہلے مشورہ دینے والا یہی ہے. پھر سے سنیں، پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز بن مروان اتنا بڑا کمینہ کہ سب سے پہلے قتل حسین کا مشورہ دیا تھا مدینہ شریف میں. اب کوشچن ارائز ان یور مائنڈ، دادا اتنا بڑا مردود ہے، پوتا مجدد کیسے ہو گئے؟ ایکچولی کمال ماں کی طرف سے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جب ماں کے نسب کا جائزہ لیا عمر بن عبدالعزیز کے تو یہ دیکھا کہ عمر فاروق اعظم رات میں ایک دن گشت کر رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کا قانون نہیں معلوم، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. ماں نے کہا بیٹی ملا دے دیکھنے نہیں آئیں گے وہ. بیٹی نے کہا ماں میں ان عورتوں میں سے نہیں جو سامنے وفاداری اور پیٹھ پیچھے غداری کروں. امیر المومنین کا قانون ہے تو قانون ہے، میں نہیں ملاؤں گی پانی تو نہیں ملاؤں گی. عمر فاروق اعظم نے کہا should be noted this house. گھر کو نوٹ کر لیا گیا. صبح بلایا گیا، پتا چلا کہ گوالن ہے. آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کون ہے جو ان سے شادی کرے گا؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم عمر فاروق دودھ بیچنے والی کو اپنے گھر کی بہو بناتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ یہ چلا نانی اگر متقی پرہیزگار ہو تو نواسا وقت کا مجدد پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ کہ باد. وہ لوگ سوچے جو یہ کہتے ہیں میں لڑکی وہابی کے گھر سے لا رہا ہوں، دے دو نہیں رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. بیٹی لے رہا ہوں، دے دو نہیں رہا ہوں. اللہ. اور لوں گا میں بیٹی تو اس کو سنی بنا لوں گا. بھائی صاحب آپ کی سنیت کا ٹھکانہ نہیں، آپ اس کو سنی بنا لیں گے. کیا کہنے. اپنی سنیت کب کدھر چلی جائے اس کا بھروسہ نہیں رہتا ہے. اور آپ اپنے بیٹے بہو کی بات کر رہے سنیت بچانے کی. اس لیے وہابی کے گھر میں رشتہ حرام حرام حرام، دیوبندی کے گھر میں رشتہ حرام، لینا بھی حرام دینا بھی حرام. تاج الشریعہ نے نہیں سنایا صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہے. سنی مسلم ہے سچا نبی کی لیے. سبحان اللہ. پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام ابو الحسن اشعری، چوتھی صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاصفہانی، پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی، چھٹویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین رازی، ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق، آٹھویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی، نویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری، 11ویں صدی ہجری کے مجدد الفسانی، 12ویں صدی ہجری کے مجدد اورنگزیب علیہ الرحمہ ورضوان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لداخ تبت سے لے کر سب سے زیادہ وسیع بھارت میں
عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے اورنگزیب علیہ الرحمہ ہے۔ عدل و انصاف کی خاطر جو اپنے باپ کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دے وہ غدار وطن نہیں ہو سکتا ہے، بے شک حق فرمایا، وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے، بے شک وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا کی پڑھ لے، بنارس کی دھرتی پر ابراہیم نامی شخص نے پنڈت لالا رام کی بیٹی کو جبرن گھر کی بہو بنانا چاہا، دو خوخار ہاتھی کو بلا کر اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اس کے پاؤں میں زنجیر بدوا دی اور دونوں ہاتھی کو اپوزٹ سمت میں کھڑا کر کے دوڑا دیا، بیچ سے اپنے مسلم بھائی کو چیرنے والا عدل و انصاف کی خاطر اورنگزیب علیہ الرحمہ و رضوان ہے۔ اس لیے لاکھ چلا لو، میڈیا خرید لو، نیتا خرید لو، ووٹ خرید لو، میں کہتا ہوں سب خرید لو، مگر جو اللہ کا ولی ہے وہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، قیامت تک ہمارا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، یہ مدنی کچھ بھی لیٹر پیڈ پہ شائع کرے یا بریلی کا کچھ نام و نہاد آدمی کچھ بھی شائع کر دے، اورنگزیب علیہ الرحمہ اللہ کے ولی ہے تو ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بریلی کا ہر فرد مرکزی شخصیت نہیں ہے، بریلی کا ہر پیر ہمارا قائد نہیں ہے، ہمارا قائد اسد رضا خان اظہری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ایک سے ایک لوگ بریلی کے نام پہ چلیں گے اور مختلف لولی پاپ دیں گے، مگر یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت نے اپنا جانشین مفتی اعظم کو، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو، اور تاج الشریعہ نے حضور قائد ملت اسد رضا خان کو بنایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 11ویں صدی ہجری کے مجدد البیزانی، 12ویں صدی ہجری کے مجدد اورنگزیب علیہ الرحمہ، 13ویں صدی ہجری کے مجدد محب رسول بدایونی، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں پیدا ہوتے ہیں جس دور میں وکٹوریائی دلال دین کے نام پر دین کو تباہ و برباد کر رہے تھے، خواہ وہ اشرف علی تھانوی ہو، رشید احمد گنگوہی ہو، قاسم نانوتوی ہو، خلیل احمد امبیٹھی بھی ہو، اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھ رہا تھا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر قول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل، معاذ اللہ رب العالمین، جو اپنی کتاب براہین قاطعہ میں یہ لکھ رہا تھا۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاصلہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جو یہ لکھ رہا تھا بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین، کفر و شرک کے ماحول میں امام اس کو محبت پروان چڑھتے ہیں، 2.5 سال کی عمر میں علی باتاسا پڑھتے پڑھتے لام الف پہ اعتراض کیا، لام بھی پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، یہ دوبارہ لام الف کیوں آیا، یہ اعتراض آپ کی ذہانت و فطانت پر غماز ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ کمپلیٹ کیا، 6 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کی، یہاں علماء موجود ہے، اشرفیہ ہو، مبارک پور، جمدہ شاہی، روناہی، جامعۃ الرضا، امجدیہ گھوسی پڑھنے والے فضیلت کر لے یا تخصص فی الحدیث کر لے، فی الفقہ کر لے، فی الادب کر لے، وہ عربی ٹاکنگ میں فی البدیہی قادر نہیں ہوتے ہیں، وہ عرب انسان تو بڑی بات ہے، عجمی انسان سے بھی عربی میں گفتگو کرنے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں، مگر امام اس کو محبت 6 سال کی عمر میں عربی سے گفتگو کرتے ہیں، فصیح عربی میں، فصیح و بلیغ عربی میں ٹاکنگ کرتے ہیں، 8 سال کی عمر میں ہدایت النو کی شرح لکھی، یہ کون سی کتاب ہے، یہ عربی گرامر کی کتاب ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے الحمد دال پہ پیش کیوں آیا، للہ کلمہ جلالت مجرور کیوں ہے، رب میں با کے نیچے زیر کیوں آیا، مرفوعات کیوں، منصوبات کتنے، مجرورات کتنے، یہ تمام گرامر جس میں پڑھایا جاتا ہے اس کو ہدایت النو کہتے ہیں۔
हैं, पढ़ने वाले मुश्किल से समझते हैं, मगर आला हजरत उसकी शरह लिख रहे हैं। 10 साल की उम्र में मुसल्लम उस-सुबूत की शरह लिखते हैं। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में तमाम उलूम मुरव्वत से फारिग हो जाते हैं। मगर सवाल यह है 10 से 15 सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मगर बातें जब करने लग जाते हैं तो वो उलूम फनून जिसमें आपने पढ़ा नहीं उसमें भी सवाल का जवाब ले रहे हैं। लोगारिस पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं। अफलाकियात पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं। जफर पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं। तकसीर पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं। बायो पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो पढ़ा नहीं उसमें सवाल का जवाब कैसे देते हैं। मैंने जब गौर किया तो पता चला माजी में अल्लाह ने नबियों को पैदा किया है और हर नबी जमाने के हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। रब्बे कदीर पढ़ाता है, मफ्ते फैयाज से इल्म हासिल होता है। अब नबी के बाद चूंकि नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी है और नयामत का फरीजा उलमा अंजाम देंगे और उलमा के लीडर मुजद्दिद होते हैं, कुतुबुल इरशाद होते हैं। अब बात समझ में आ गई कि आला हजरत मुजद्दिद है, पढ़े या ना पढ़े रब्बे कदीर जवाब दिलवाता है, रब्बे कदीर इल्म अता करता है। यही वजह है कि जमाने में जितने सवाल हुए पढ़े थे या ना पढ़े थे, आप तसल्ली बख्श और तशफ़्फ़ी तक जवाब दे रहे थे और ऐसा जवाब दे रहे थे कि हर महाज के बारे में दुनिया ने ये माना है मुल्के सुहन की शाही तुमको रज़ा वसल्लम जिस सिद्ध पे आ गए हो सिक्के बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्तके आला हज़रत मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात। बेशक 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसोल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान की जात। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अर्थक्वेक जलजले की सही वजह दरियाफ्त की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स में नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर व मस्सकनाहुम कुल्ल मुमस्सक से 5 दलीलों से इस्तिदलाल कर न्यूटन आइंस्टाइन के तमाम दलाइलों का जनाजा निकालकर ज़ेरे ज़मीन बोतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने रद्दे हरकत जमीन के खिलाफ 4 किताबें लिखकर 105 दलाइल देकर यह साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरातुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़ मदीना का सलीका मिलता है और आज भी जिनकी बारगाह से हर एक के लिए जो मुखालिफ शरा है ये आवाज आती है दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकवार आना से कह दो खैर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला यह है यौम रजा की कुछ झलकियां। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जून में पैदा होते हैं। कितने जून को? 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून। और इसी महीने इसी जून 20 जून में आपके यहाँ एक बहुत बड़े आलिम साहब पैदा होते हैं जो इस जलसे की रूह रवा है। दुनिया उनको हुजूर मुफ्ती मोहसिन रजा साहब क़िबला के नाम से याद करते हैं। मैं उनको आज से नहीं तकरीबन 25 साल पहले दारुल उलूम गौसे आज़म पोरबंदर में पढ़ रहा था तो वो इम्तिहान लेने आते थे
اور 9 میں ان کی حکومت کا سکہ گجرات میں کل بھی چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ شاید آپ لوگ واقف نہیں ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، فتاوی رضویہ کیا ہے، یہ مسجد کی تعمیر سے نہیں سمجھ میں آئے، بے شک یہ جلسے کے نام پہ چندہ کر کے اپنی غربت کو ختم کرنے سے نہیں سمجھ میں آئے، بے شک اپنے بچے کو عالم بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، عالم، میں حافظ کے فیور میں نہیں ہوں، جی کیونکہ دین کی سمجھ علماء کو ہے، بے شک اور وارث انبیاء میں حفاظ اور قاری داخل نہیں ہے، بے شک یہ صرف علماء داخل ہے۔ بے شک اس لیے حافظ ضرورت ہے، اچھی چیز ہے، فرض کفایہ ہے، جی۔ حافظ کے بعد عالم بننا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، دارالعلوم امین شریعت کی ہسٹری دیکھی ہے میں نے، پوسٹر دیکھا میں نے، اس میں 4 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ میں اشرفیہ مبارک پور کے حوالے سے مبارک پور کے جلسے میں ایک بات کہا تھا کہ یہاں پر بے شمار اسٹیٹ سے علماء آ کے مصباحی بن کے جاتے ہیں۔ مبارک پور کی جہالت کا خاتمہ باہر والے مصباحی بن کے چلے جائے اس سے نہیں ہوگا، بے شک مبارک پور کی جہالت کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب مبارک پوری اشرفیہ میں پڑھائی کریں۔ بے شک حق فرمایا۔ دارالعلوم امین شریعت میں جو 4 بچے فارغ ہیں، وہ چاروں کے آگے اسلام پور لکھا ہوا تھا، یہ خوشی کی بات، جی ان چاروں کے آگے اسلام پور لکھا ہوا تھا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، الف با تا سا پڑھ لیتے ہیں، قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے بعد ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا دینی تعلیم جانتا ہے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی صاحب آپ کے یہاں لڑکی ہے؟ بولے ہاں ہے نا۔ دینی تعلیم ہے؟ بولے ہاں ہے نا۔ کیا پڑھیے؟ بولے قرآن شریف پڑھیے۔ قرآن شریف پڑھنے کا نام دینی تعلیم کب سے ہو گیا بھائی؟ کیا ریڈنگ ہولی قرآن اٹ از ناٹ ایجوکیشن، انڈرسٹینڈنگ ہولی قرآن دیٹ از ایجوکیشن۔ بے شک قرآن شریف پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں، سمجھنے کا نام دینی تعلیم ہے۔ بے شک حق۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو عربی کے ساتھ ساتھ میں اردو لازماً پڑھائے، اور بہت آسان طریقہ ہے، دارالعلوم میں ایڈمیشن کرا کے پڑھانا ہی فرض واجب نہیں ہے۔ حق فرمایا۔ اپنی مسجد کے امام صاحب پہ توجہ دیں، جی 2 ٹائم مکتب لگے صبح شام، عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ۔ بے شک۔ 3 سال سے اوپر کا ہر بچہ صباحی اور مسائی کلاس کو اٹینڈ کرے، 1 ہی گھنٹے کی کلاس ہو، صبح بھی آئے اور شام میں بھی آئے، تعمیر ادب سے شروع کرے، اور 1-2 سال کے بعد جب اسکول بڑھے تو اسے چھوڑ مت دے، مکتب بھی اسکول کی طرح اپ گریڈ کرتے رہے۔ وہ 5ویں میں گیا تو ادھر انوار شریعت میں آنا چاہیے، وہ اگر 10ویں میں گیا تو ادھر فتاوی رضویہ اور کنز الایمان پر آنا چاہیے، وہ ادھر ڈاکٹر بنا تو یہ ادھر بخاری شریف لے کے مکتب میں پہنچے، بے شک مکتب میں بخاری شریف ہاتھ میں لے کے۔ اور یہ مکتب میں بخاری شریف لے کے کب آپ کا بچہ جائے گا؟ جب آپ کا امام بخاری شریف پڑھانے پر قادر ہوگا۔ تب ہوگا۔ اور آپ کا امام بخاری شریف پڑھانے پر کب قادر ہوگا؟ جب آپ ان کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار روپیہ دیں گے۔ بے شک اگر آپ کہیں گے 10 ہزار روپیہ تو ناظرہ خائی ملے گا نا بھائی صاحب، بے شک بے شک وہ حافظ ہی ملے گا نا، وہ قاری بھی ملے گا نا۔ آپ 40 ہزار روپیہ دے اور بخاری شریف پڑھانے والے رکھیں، اور اگر یقین نہ ہو آپ لوگوں کو تو دیکھیں سائیکولوجی میں کس طرح دنیا جی رہی ہے۔ مسجد کے امام صاحب ہیں، فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں، بہت سارے امام صاحب اپ ڈاؤن کرتے ہیں، اور مسجد اگر میں یہ اعلان کروں کہ قائد ملت کے نام سے ایک مسجد تعمیر کرنی ہے یا حضور محدث کبیر کے نام سے ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، کون دے گا پیسہ؟ اتنے زیادہ لوگ یہاں جمع ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری مسجد تیار ہو جائے الحمدللہ، اور نہیں کچھ تو 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں تو تیار ہو ہی جائے گا۔ پھر یہ اعلان کروں کہ اس میں مفتی محسن رضا جیسے قابل مفتی کو امام رکھنا ہے، 40 ہزار روپے تنخواہ، دھرول جانے کی ضرورت نہیں، گجرات جانے کی ضرورت نہیں، یہی رہنا ہے آپ کو۔ 12 لوگ کھڑے ہو جائے، سال میں ایک بار نمبر آئے گا، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر، اور وہ آدمی 12 لوگ کھڑے ہو جس کے منتھلی 2-3 لاکھ انکم ہے ایسے لوگ، مگر ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بے شک اب مسجد کے لیے حضرت پورا سریہ میری طرف سے لکھ دیجیے، حاجی غلام یاسین بول رہا ہوں میں، پورا سریہ میری طرف، حاجی زید بول رہا ہوں میں، پوری سیمنٹ میری طرف سے، وہ دھڑا دھڑ مسجد تیار ہو جاتی ہے۔ آپ ایمانداری سے مسجد کے جا کے مسجد کے ممبر سے پوچھئے، ممبر صاحب آپ راجستھان سے تشریف لائے ہیں، ماربل کے ہیں، بتائیے نا وضو میں کتنے فرائض؟ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ کیا ممبر بولے گا وضو میں 4 فرائض ہے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، ممبر بولے گا؟ جھومر سے جا کے پوچھے، جھومر صاحب آپ تو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، آپ بتا دیجئے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کیا جھومر بولے گا؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکات، حج۔ نہیں، جھومر خاموش ہے۔ دروازہ صاحب
साहब आप तो सागवान की लकड़ी के हैं, जंगल से तशरीफ लाए हैं, आप ही बता दीजिए ना सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? क्या वो दरवाजा बोलेगा? नहीं बोलेगा। पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो, इमाम नाज रखा हो, जहालत बढ़ती जाएगी, क्योंकि 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकता है, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को तनहा आलिम बना सकता है, तनहा आलिम बना सकता है। 5 करोड़ की मस्जिद, इमाम नाज रखा, जहालत दिमठी की बढ़ती जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों की बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया है, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान व अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, मुफ्ती गुलाम जीलानी अज़हरी साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगाह पढ़ते समय दैन महर 7,786 सिक्के राइजुलत अलावा नानो नफ़क़ा के लफ्ज़ में गौर कीजिएगा। अलावा नानो नफ़क़ा की कबूल, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, ये हो गया निकाह। अच्छा, लड़की देखते समय स्टेटस मेंटेन किया जाता है, इक्वलिटी। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा पढ़ा लिखा लड़का देखिएगा। अच्छा, नकाब पहनती है कि नहीं इसकी फिक्र नहीं करता, नमाज शरीफ पढ़ती है कि नहीं इसकी फिक्र नहीं करता। जबकि तारीख ये बताती है कि 1400 साल हिस्ट्री में कोई भी तादुशरिया और मुजाहिदीन मिल्लत और ख्वाजा मुजफ्फर जैसे लोग जींस पैंट और टी शर्ट वाली के पेट से नहीं पैदा हुए। बेशक हक फरमाया, हमेशा नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा हुए। बेशक हक फरमाया, हक। इसलिए इसकी वॉचिंग करें, नकाब पहनती है कि नहीं पहनती। अच्छा, अलावा नारो रफ़क़ा का मतलब क्या हुआ? यूं ही कहा आपने कबूल है तो बीवी का मकान, कपड़ा, खाना पीना, ये सब आप पे वाजिब हो जाता है। बेशक खिलाएंगे भी आप, कपड़ा भी आप देंगे और रखना भी आप ही को होगा। अलावा नानो नफ़क़ा के यही मतलब होता है। अब जो लोग शादी से पहले 5 लाख ले लेते हैं, तो ये अलावा नानो नफ़क़ा के झूठ बोल रहा है। 5 लाख 5 साल का नानो नफ़क़ा लेकर के आया जी। जब 5 साल तक बीवी की कमाई खा रहा, तो एक तो निकाह में झूठ बोला अलावा नानो नफ़क़ा के। जी जी। अब कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द हाकिम है क्योंकि नानो नफ़क़ा उस पे वाजिब है। अब यहाँ बीवी का नानो नफ़क़ा कहा रहा है, तो फिर अन्निसाउ क़व्वामा अला रिजाल हो गया। सुभान अल्लाह, निज़ाम नरम होगा। इसलिए मैं उसको मर्द नहीं मानता तो जहेज में डिमांड करके लाखों रुपया दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर्द वो है जो कहे बीवी तू कबूल कर, पसीना, आंधी, तूफान, खून सबको मैं फेस करूंगा, घर की जीनत तू बन, ताकि तुम्हारी आगोश में भी कोई वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा हो। जिंदाबाद, वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमारे दरमियान हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद आ रही है। उलमा की जो भीड़ दिख रही है आपको ना, ये गुलाम जिलानी हज़री की वजह से नहीं दिख रही है, बल्कि हुजूर मुहद्दिस कबीर के हम सब शागिर्द हैं। अभी लेटेस्ट बात बता दूं, मैं बरेली शरीफ गया था, पीर साहब का नाम नहीं बताऊं, बरेली शरीफ गया था, इब्ने मुफ्ती मोहसिन साहब और मौलाना तहसीन साहब जी जी। बरेली शरीफ में एक पीर साहब ने मुझसे कहा जी जी। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा की वजह से पूरे भारत में इख्तिलाफ हो रहा है। शोर से जवाब मैंने कहा हुजूर, बहुत अदब के साथ मैंने कहा हुजूर, सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते। क्या कहने गैर मुंतसिब हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद। क्या कहने। मैं 10 ग्रुप का नाम बता सकता हूँ, जो 10 ग्रुप वाले वहां गए और आपने फैसला किया ये गलत ये सही, जिसको गलत का वो मुखालफत करता, जिंदगी भर मुखालफत करता रहे, अल्लामा का बाल भी बेकार नहीं हो सकता। हुजूर तादुशरिया ने बहुत पहले कहा था कि अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। सुभान अल्लाह, ऑडियो मौजूद है, अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। हासिल पीर साहब ने कहा कि अल्लामा की वजह से इख्तिलाफ हो रहा है, लोग कटे हुए। मैंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन कुछ नहीं होते। तब वो जानते क्या कहते हैं, अल्लामा के शागिर्द को छोड़कर कितने लोग उनके साथ में? जवाब सुनो,
آپ لوگ بھی جواب کو سیو کر لیجیے گا. جب انہوں نے کہا علامہ کے شاگرد کو چھوڑ کر کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, میں نے کہا ان کے شاگرد ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو چھوڑ کر بچتے کتنے علماء ہیں. زندہ باد زندہ باد. کیا جواب ہے. پورے ہندوستان میں جتنے علماء ہیں سب یا تو علامہ کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں. بے شک. اور اگر شاگرد کے بھی شاگرد نہیں ہیں تو پھر علامہ کے باپ کے شاگرد ہیں. بے شک. حق فرمایا. علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اور باپ کے شاگرد. حق فرمایا. حضور محدث کبیر دامت ظلہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. میرا ٹائم ہوا چاہتا ہے. حضور محدث کبیر دامت ظلہ علیہ چونکہ عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. اور آپ نے یقیناً اس وقت نیابت تاج الشریعہ کا فریضہ انجام دیا ہے. اس لیے میں آپ لوگ سے کہا کرتا ہوں کہ علم کو سمجھے تو علامہ سمجھ میں آئیں گے, اور علم سمجھ میں آئے گا یہ درس نظامی سے, حافظ اور قاری سے نہیں, اور صرف قرآن شریف پڑھنے سے نہیں. یہ درس نظامی آپ پڑھیں گے تب آپ کو علم سمجھ میں آئے گا. اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نو I have understand, I have Holy Quran in English language, in Hindi language, I can decide what is right, what is wrong. میں قرآن شریف پڑھنا جانتا ہوں نا انگلش کو, یہ ٹیچر لوگ بولتے ہیں عموماً. یہ جو گورنمنٹ سروے زیادہ پڑھے ہیں وہ لوگ کہ ہاں میرے پاس ہندی میں قرآن ہے نا. بھائی ہندی میں قرآن لکھنا حرام, حرام اشد حرام. جی ہندی میں قرآن چھاپنا ہی حرام. جی آپ کہیں گے چھپتا کیوں قرآن؟ تو بزنس ہے, اور بزنس مین کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. حلال و حرام ایک مومن تمیز کرتا ہے. بے شک. وہ بزنس مین ہے, وہ دنیا دار ہے, اور دنیا داری کی وجہ سے وہ نہ جانے کتنے حرام کا ارتکاب کرتا ہے, نہ جانے کتنے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے ہندی انگلش میں قرآن چھاپنا بھی حرام اور پڑھنا بھی حرام. قرآن شریف صرف رسم عثمانی میں لکھنا, وہ بھی عربی میں, ہر عربی میں بھی نہیں. بے شک. عربی کے لکھنے کے 8 طریقے, اس میں رسم عثمانی کی مواظبت لازم اور واجب ہے, صرف عربی میں لکھیں گے. اب جو لوگ عربی میں قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ ان سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی عمر شریف زیادہ ہو گئی ہے تب بھی آپ علماء کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. عمر کی زیادتی سے دین کی سمجھ لازم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ میرا موبائل ہے. یہ موبائل اگر میں 1 سال کے بچے کے لیے وہ ہاتھ میں دیکھے گا اور یا کک مار کے دور کر دے گا, گولڈ دے, ڈائمنڈ دے, پھینک دے گا. انگار دے دے, اس کو چنگاری دے دے, وہ ہاتھ سے پکڑے گا, منہ میں ڈالے گا, ہاتھ بھی جلا لیتا, وہ بھی جلا لیتا. اس لیے بہت سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے بچپن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جلائی ہوگا. اگر ماں دھیان نہ دے, باپ دھیان نہ دے تو انسان مر جائے بچپن, اتنا شعور نہیں. اچھا 1 سال کا بچہ گولڈ کو پھینک دیا, چنگاری کو پکڑ لیا, مگر جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو گولڈ کو تجوری میں بند کر کے رکھتا ہے اور انگار سے اپنے آپ کو سیو کرتا ہے. کیوں؟ یہ سمجھ عمر کی وجہ سے آئی یا نالج کی وجہ سے آئی؟ اگر آپ کہیں گے عمر کی وجہ سے, غلط. اگر عمر کی وجہ سے یہ سمجھ آتی تو اسی 1 سال کے بچے کو آپ انڈمان نکوبار میں جروا میں رکھ دیں. انڈمان نکوبار میں جو آبادی ہے جنگلوں میں اس کو جروا کہتے ہیں, آدیواسی. اس کو نوٹ دے 1000-2000 کے نہیں سمجھ میں آتا, 500 کے نہیں سمجھ میں آتے, سکہ سمجھ میں آتا. جنگلی میں کھاتے پیتے رہتے, وہ جانوروں کی طرح زندگی ہے. 1 سال کے بچے کو جروا میں جا کے رکھ دے اور 50 سال کی عمر میں لے کر کے آپ پھر گولڈ دے, پھر ڈائمنڈ دے, پھر لات مار کے پھینک دے گا. اس کا مطلب عمر کی وجہ سے گولڈ کی سمجھ نہیں آئی, نالج کی وجہ سے گولڈ سمجھ میں آئی. جب ایک گولڈ کی ویلیو بغیر علم سے نہیں ہے تو پھر دین کی سمجھ بغیر دینی تعلیم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بوڑھے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے میں دین کو جانتا ہوں, غلط. وہ ابھی دودھ پی رہے ہیں, 50 سال کی عمر ابھی دودھ ہی پی رہے ہیں. دودھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو تعمیر ادب شروع کریں. انوار شریعت پڑھیں گے تو اب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوئے. بہار شریعت پڑھیں گے تو اب وہ مکمل بالغ ہوئے. فتاوی رضویہ پڑھیں گے تو اب دین کی سمجھ آ گئی ہے. اور فتاوی رضویہ بھی یوں ہی ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو کہ دیکھیں کس طرح دین سمجھنے کے لیے علماء کی صحبت کیسی ضروری ہے. نیز دین سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ کیا اہم رول ادا کرتی ہے, اس کی بھی مثال دے دوں. ایک سوال کیا گیا تھا ہندوستان کے بہت بڑے عالم سے, عالم کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک.
اس نے رد المحتار کا حوالہ کوٹ کیا، جزیہ کوٹ کیا. رد المحتار میں لکھا سور الآدمی طاہر ولو کان کافر. اس نے جزیہ نوٹ کیا اور لکھا الجواب یوم الملک الوہاب سور الآدمی طاہر ولو کان کافر لہذا کافر کا جھوٹا پاک. یہ فتویٰ دے دیا. کس نے دیا؟ اشرف علی تھانوی. کہاں سے دیا؟ حوالہ کیا کوٹ کیا؟ رد المحتار. دین کی سمجھ کس کو کہتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں. یہی فتویٰ پہنچا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضرت کافر کا جھوٹا پاک ہے اگر ناپاک؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر کے جھوٹے کی 3 قسمیں. کیا کہنے اے ہے. اگر وہ شراب پی کر یا مردار کھا کے جھوٹا کیا ہے تو جھوٹا حرام ہے، اللہ. پہلی قسم. اور اگر شک ہے کہ کلی کر لیا ہے تو مشکوک کا جھوٹا مکروہ ہے. کیا کہنے. اور اگر یقین ہے کہ کلی کر لیا ہے تو کافر کا جھوٹا، چونکہ جھوٹا تبرکن کیا جاتا ہے اور کافر قابل تبرک نہیں ہے. اے ہے. کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اشرف علی تھانوی بھی مولانا ہے اور یہ بھی مولانا ہے. جی اشرف علی تھانوی نے بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی کتاب لکھی. بے شک. اس کا بھی فتویٰ ہے اور ان کا بھی فتویٰ ہے. جی فرق یہ ہے کہ اس کا فتویٰ کتابوں سے ہے اور ان کا فتویٰ صاحب کتاب سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے انسان اگر صرف کتاب کو پڑھتا ہے تو میں پورے بھارت میں یہ بولتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے جی. تو ذاکر نائک کو پڑھنے والا کیوں نہیں گمراہ ہوگا؟ جی یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا کا لفظ آیا. جی. اور ایک اور بہت بڑا فرقہ ہے ایک جس کا نام ہے چکرالوی. حضور محدث کبیر آ رہے ہیں انہی سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہے، چونکہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں اس وجہ سے میرا فریضہ بنتا ہے کچھ علمی باتیں کر لیتے ہیں آپ لوگ کے سامنے. مبارک پور میں علامہ صاحب ابھی جوان ہے. جی جی. شہر کے اندر ایک چکرالوی آیا. چکرالوی کس کو کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں چکرالوی. میں صرف حدیث کو مانتا ہوں، حدیث کے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث. میں صرف اشرف علی تھانوی کو مانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں دیوبندی. اور میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے پر ہے اس کو میں مانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چکرالوی آیا اور چکرالوی